اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیند بھی ہے، تو اس نیند کے اوپر روشنی ڈالیں۔ یہ نعمت بھی ہے جی، اور اس کے بڑے زاویے ہیں نیند کے بھی۔ انگزائٹی میں خاص طور پہ نیند بھی اڑ جاتی ہے، وہ رات گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ایک تو سارا دن منفی خیالات اور پھر انہی خیالات کی وجہ سے نیند بھی اڑ جائے۔ اپنے تکیے کے نیچے موت رکھ کے سویا کرو، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ اب تمہیں الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اٹھنے کے لیے۔ جتنی ڈیپ سلیپ آپ کو مل جائے اسی ٹائم کے درمیان میں آپ کا جسم تر و تازہ ریفریش ہو جاتا ہے، ایک قسم کا تھکاوٹیں ہوئی بھی اتر جاتی ہیں۔ یہ جو نیند ہے نا جی، یہ سمجھے فنا اور بقا کے ایسا ایج کے اوپر آپ کھڑے ہوئے کہ ایک طرف فنا ہے، ایک طرف آپ کی بقا ہے۔ جو بھی ہم سارا دن کرتے ہیں، جو بھی کوئی نئی چیز سیکھی یا جو بھی کام کیا، جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہپو کیمپس میں وہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ کی ابتدا کریں گے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے، اور کلام پیش کریں گے علی حسین۔ انوار برستے رہتے ہیں اس پاک نگر کی راہوں میں، ایک کیف کا عالم ہوتا ہے طیبہ کی مست ہواؤں میں۔ اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے۔ اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے، اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں۔ گیسوئے محمد کی خوشبو اللہ کیا خوشبو ہے، گیسوئے محمد کی خوشبو اللہ اللہ کیا خوشبو ہے۔ احساس معطر ہوتا ہے واللیل کی مہکی چھاؤں میں، وہ بانی دین مبین بھی ہے، حمیم بھی ہے، یاسین بھی ہے، وہ بانی دین مبین بھی ہے، حمیم بھی ہے، یاسین بھی ہے۔ مسکینوں میں مسکین بھی ہے، سلطان زمانہ شاہوں میں۔
سب جلوے ہیں اس صورت کے، وہ صورت ہی وجہ اللہ ہے۔ سب جلوے ہیں اس صورت کے، وہ صورت ہی وجہ اللہ ہے۔ اللہ نظر آ جاتا ہے وہ صورت جب ہو نگاہوں میں۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں۔ سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں، اس نعت کے قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس نعت کے قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس نعت کے قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں۔ ممدوح خدا ہیں وہ واصف، صد شکر کے ہم ہیں گداؤں میں۔ انوار برستے رہتے ہیں اس پاک نگر کی راہوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت اور کیا بات ہے جی، کلام کی بھی اور پڑھا بھی ماشاءاللہ علی بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں ہے جی۔ سرکار کا جو ہے نا جی نعتیہ کلام جتنا بھی ویسا سب کا ہے، وہ اکثر اس طرح کی فیل دیتا ہے کہ جیسے کچھ اشعار سامنے بیٹھ کر کہے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ وہ جیسے ایک پنجابی کا آپ کا شعر ہے نا کہ میں منیا نال یقین دے، میں ویکھیا اکھاں نال، سبحان اللہ، اودے ہاتھ کھنڈی یاسین دی، اودے کنگر والے وال۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو وہ کئی اشعار واقعی بالکل ایسا وہ فیل دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھے بغیر جو ہے یہ اشعار ممکن نہیں ہے کہ یہ بولے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ایک درویش کا انداز جو ہے نا جی، وہ باقی شاعروں سے ایک جدا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی سوچ کے بات کرتے ہیں، خیال میں بات کرتے ہیں، یہ دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ بڑا کمال بات ہے جی۔ وہ ان کا ایک شعر ہے نا کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ آ کر ملے، بالکل ہی بے شک ایسے۔ خاک کو رفت ملے، بے بالو پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہے کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ اب آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیند بھی ہے، تو اس نیند کے اوپر روشنی ڈالیں۔
یہ نعمت بھی ہے جی، اور اس کے بڑے زاویے ہیں نیند کے بھی. سب سے پہلے تو ذرا اس بیچارے پر غور کریں کہ جس کو یہ نعمت میسر نہیں آتی. وہ کیا ہوتی ہے جی؟ انسومنی ہوتی ہے. انسومنیا، انگزائٹی میں خاص طور پہ نیند بھی اڑ جاتی ہے، اور پھر وہ رات گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک تو سارا دن منفی خیالات، اور پھر انہی خیالات کی وجہ سے نیند بھی اڑ جائے. بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ تکلیف دہ. اب وہ اس کو صحیح اس بات کی جو ہے نا وہ ویلیو اس کا اندازہ ہے کہ ایک اچھی نیند، جیسے ایک مزدور سارا دن محنت کرے اور وہ محنت کے بعد رات کو تھکا ہارا جب سو جاتا ہے تو وہ کتنی گہری اور کتنی اچھی نیند اس کو میسر ہوتی ہے حلال کی روزی کمانے کے بعد کی جو ہے نا. سرکار ویسے صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا ہوا ہے. آپ نے کہا ہے کہ دنیا کے دسترخوان میں سب سے میٹھی ڈش نیند ہے. سبحان اللہ. واہ. تو یہ واقعی بڑی میٹھی چیز ہے کہ جس کو اچھی نیند ملے جی. تو جس کو اچھی نیند نہیں ملتی نا جی، وہ یہ نیند بھی جو ہے نا کچھ حد تک یوں کہہ لیں کہ ہماری جو ڈے لائف ہے اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوتا ہے. نیند بھی کہ اگر نیند میں اگر ہم سارا دن اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہے، تو اس کا انعام ہوتی ہے یہ بات. سبحان اللہ. کہ اس کو میٹھی نیند میسر آتی ہے. اور اس کے برعکس جو لوگوں کے لیے برا سوچ رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، وہ ان کو تکیہ اور ان کا مخملی بستر جو ہے نا وہ کانٹے اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ ان کے لیے وہ سونا ان کو حرام نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب سونے کے وقت آ گیا تو اب میں کیا کروں گا. وہ ایک اضطراب جو ہے نا جی، یہ ان کی ڈے لائف کا نا ایک عکس نظر آ رہا ہوتا ہے. اب وہ کھائیں گے، 1 گولی کھائیں گے، پھر 2 گولیاں کھائیں گے، پھر 10 گولیاں کھائیں گے، اور پھر ٹیکا لگائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں، پھر ہم ایسے سوتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی خبر بھی نہیں ہوتی. نیند بھی آدھی موت ہے کہ جب آپ سوتے ہیں، اب دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ کا بہت بڑا گھر ہو اور اس بڑے گھر میں آپ کا ایک سونے کی جگہ جہاں آپ سو سکتے ہیں. کوئی چرپائی ہوگی، کوئی پلنگ ہوگا، کوئی بیڈ ہوگا. اس بیڈ کے اوپر آپ صرف اتنی جگہ پر سوتے ہیں جتنی جگہ قبر کے لیے چاہیے. اللہ اکبر. اور آپ روز ایسے سوتے ہیں کہ جیسے اب پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. اور صبح پھر جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم موت کی وادی میں سے گزر کے آتے ہو تو تم شکر نہیں ادا کرتے کہ تم اس میں سے آگے، اور صبح اٹھ کے شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ یا اللہ تعالیٰ میں موت کی وادی میں سے گزر کے آیا ہوں. نیند ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جی. یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ ملتی ہے بے فکری سے، کہ جن کو زندگی کے جو روزگار ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار پہ نہ زیادہ زور نہ دیا کرو، بہت زیادہ گنتیاں نہ کیا کرو، تاکہ تمہارا جو ہے نا وہ کاروبار ذوق خراب نہ ہو جائے. تو اب وہ جس کا کاروبار ذوق چلتا رہتا ہے نا، اس کو پھر جتنی ٹائم کے لیے نیند میسر آتی ہے نا، وہ اس کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. نیند کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بری. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم جاگتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں تارے جاگتے ہیں جی رات کو تو ہم بھی تاروں کے ساتھ جاگتے ہیں، چاند جاگتا ہے رات کو ہم چاند کے ساتھ جاگتے ہیں. وہ جو جاگنے والے لوگ ہیں نا، وہ نیم شبی والے، جو جیسے ویسے صاحب کے ایک شعر ہے نا کہ تیرا شبی حدود سے باہر نکل گئی، واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال دے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ. تو وہ لوگ ہیں جو آہے نیم شب کے ساتھ جو ہے نا وہ جاگتے ہیں اور کہتے ہیں جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑی تنہائی میسر ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بہت قریب ہوتا ہے. کہتے ہیں رات کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آواز بھی دے دیتا ہے، کوئی ہے جو جاگ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اچھا جو جاگ رہے ہیں آج ان سب کو انعام دے دیا جائے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ جاگ رہا تھا، اس کی داڑھ میں درد ہو رہی تھی دانت کی، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی بیچ میں فیض یاب ہو گیا
کہ آج رات کو آواز آئی تھی کہ آج کون کون جاگ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو جاگنے والے سب کو آج انعام دے دیا جائے. سبحان اللہ. تو کچھ لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ فرماتے تھے بھائی صاحب کہ نیک آدمی کے لیے نیند جو ہے نا وہ بری چیز ہے، وہ کم نیند لیتے ہیں کیونکہ ان کو نیکی کا موقع کم مل رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. محب سے محبوب دور ہوتا ہے اس وقت، چاند سے چاندنی دور ہوتی ہے اس وقت، ہے نا جی. اور وہ اس وقت عبادت کرنے کا موقع نہیں اس کے پاس ہوتا. تو نیند عابد کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بری چیز ہے وہ. اور دوسری طرف جو بدکار ہے، جو گنہ گار ہے، اس کے لیے نیند تو بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو گناہ سے بچا، وہ گناہ سے بچا رہی ہے. وہ اس وقت کوئی گناہ نہیں کر رہا، اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں کوئی ایسا ٹائم بھی میسر آ جائے کہ اس ٹائم پہ آپ چلیں، کوئی نیکی نہیں کر رہے تو گناہ بھی نہیں نہ کر رہے. جب ایسا سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس دور میں تم اگر نیکی نہیں کر رہے نا تو گناہ بھی نہیں کرے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے. سبحان اللہ. واہ. نیند جو ہے وہ عبادت بھی کہلاتی ہے. ان کے لیے کہلاتی ہے عبادت کہ جو نیند سے جڑنے سے پہلے وہ جو ہے وہ اللہ کی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو نیند وہ کہتے ہیں یہ جو ٹائم جب ان کا یہ گزر رہا ہوتا ہے نا، آپ باوضو ہو کے سوئیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں، تو نیند بھی عبادت کے زمرے میں آ جاتی ہے. ورنہ نیند تو بڑی قیامت بھی ہوتی ہے جی. وہ کہتے ہیں. اور ایک بندے نے سوال پوچھا بھائی صاحب سرکار سے کہ جی یہ نیند تو بہت گہری ہوتی ہے، تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ رات کی جو ہے وہ نیم شبی جس کو کہتے ہیں، جس کو رات کا جاگنا کہتے ہیں، یہ کن لوگوں کو میسر ہوتی ہے؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو نیند اپنی چھوڑتے ہیں اور عبادات کر رہے ہوتے ہیں؟ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اتنی نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اپنے تکیے کے نیچے موت رکھ کے سویا کرو. ہائے ہائے اللہ اکبر. پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ اب تمہیں الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اٹھنے کے لیے. وہ جو تم نے تکیے کے نیچے موت رکھی ہے نا، وہ تمہیں جگائے گی، اٹھائے گی کہ اٹھ تیرا وقت قریب ہے، اللہ کی اور عبادت کر لے اور نیکی کما لے. کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی تیری قبول ہونی اور کون سی تیری نیکی قبول نہیں ہونی ہے. اللہ اکبر. تو نیند تو بڑی معنی خیز چیز ہے جی یہ. اور میں نے دیکھا کہ سرکار والا صاحب کے جتنے بھی مضامین آئے ہیں نا جی، یہ دل دریا سمندر میں ہے، قطرہ قطرہ کلزم میں ہے، حرف حرف حقیقت میں ہے. یہ مضامین پچھلے پہر لکھے گئے ہیں، جس کو تہجد کا ٹائم کہا جاتا ہے. یعنی کہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہونا، یہ اس ٹائم پر آپ نے یہ مضامین لکھے ہیں. اور ان کا پیٹرن کیسے ہوتا تھا کہ کاغذ پکڑا ہے، پین پکڑا ہے اور لکھنا شروع کر دیا. لکھتے گئے اور اس کی خاص تعداد ہوتی تھی، 9 صفحات یا 11 صفحات فکس. پتہ نہیں اس کے اندر کیا راز تھا. اور وہ جب سارا مضمون لکھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد اس مضمون کا نام لکھا جاتا تھا کہ یہ مضمون آیا کیا ہے. سبحان اللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آئیں اس موضوع کے اوپر بات کریں یا اس موضوع کے اوپر ہم نے لکھنا ہے بیٹھ کے. وہ پہلے لکھتے تھے، ٹاپک بعد میں آتا تھا کہ اچھا یہ ٹاپک آیا ہے اس دفعہ. تو ان لوگوں کی خیر کہانی اور ہے ساری کی ساری. تو جن لوگوں کو نیند کی کمی ہو جاتی ہے، انسومنیا ہو جاتا ہے، وہ اپنی روزمرہ کے معمولات کو چیک کریں کہ یہ نیند ان کو، یہ جو اتنی میٹھی ڈش ہے، یہ جو قدرت کا ایک بہترین عطیہ ہے نیند. 2 جاگنے والے وقفوں کے درمیان ہے نیند. جیسے کہتے ہیں نا کہ 2 امن کے وقفوں کے درمیان کے حالت کو کہتے ہیں جنگ، یا 2 جنگوں کے درمیانی وقفے کو کہتے ہیں امن. تو اس طرح سے یہ 2 جاگنے والوں کے درمیان میں جو ایک وقفہ لیا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں امن. تو یہ نیند بھی امن بن جاتی ہے اس وقت کہ آپ جاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور جب آپ محنت کر کے تھک کے سوتے ہیں تو اس وقت میں اب کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیلی لائف کیا ہے؟ ایکٹیو. تو نیند کیا ہوگی؟ پیسو نہیں ہے، نیند سپر ایکٹیو ہے. اس ٹائم کے اندر جو سارے دن کی آپ کی فائلیں کٹھی ہوئی ہوتی ہیں نا،
کہ جو دن میں آپ نے کمائیاں کی ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر ساری فائلیں اپنے اپنے درازوں میں فٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جسم کے کہتے ہیں سارے کیمیکلز جو امبیلنسز ہیں وہ ساری چیزیں بیلنس ہو رہی ہوتی ہیں. جتنی ڈیپ سلیپ آپ کو مل جائے اسی ٹائم کے درمیان میں آپ کا جسم تر و تازہ ریفریش ہو جاتا ہے, ایک قسم کا تھکاوٹیں ہوئی ہوئی اتر جاتی ہیں. اتنی دیر کے لیے سارے غم بھول جاتے ہیں آپ. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اتنی دیر کے لیے بڑے سے بڑا غم ایک نیند کی بات ہے. ایک نیند کی مار ہے. اگر یہ نیند نہ ہو درمیان میں تو کوئی غم کبھی ختم نہ ہو. اتنی قیمتی چیز ہے نیند. نیند اگر نہ آئے درمیان میں تو وجود کا زندہ رہنا مشکل ہے. آپ کی تھکاوٹ نہیں دور ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سوئچ آف کرتا ہے نا, یہ بڑا قیمتی ہے آپ کی جسم کے لیے, آپ کی روح کے لیے, آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے. ورنہ چیزیں رک جائیں. کہتے ہیں وہ جس پر غم نزول ہوتا ہے, بڑے سے بڑا غم بھی جو ہے نا وہ نیند تک محدود ہے. نیند آئے گی, جب نیند میں آپ سو جاتے ہیں کوئی غم نہیں ہوتا. ہاں اٹھیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے وہ یاد آئے گی, تو یاد کے اندر بات آئے گی, بات کے ساتھ پھر وہ غم بھی آئے گا اور رونا بھی آئے گا اور کیفیت بھی آئے گی, سارا کچھ. لیکن اتنے ٹائم کے لیے اللہ نے آپ کے جسم کو اس پوری تکلیف سے بچایا ہوا ہے. دیکھیں نا جی, وہ کہتے ہیں ریکوری ٹائم ہے. یہ ریکوری ٹائم ہے آپ کا, کہ آپ کی پوری باڈی ایک قسم کی جو ہے نا وہ انہانس ہو جاتی ہے. نیند اچھے آدمی کے ساتھ جو ہے نا جی وہ اور بڑے کام کرتی ہے. نیند خواب دکھاتی ہے. واہ سبحان اللہ. آپ جاگتے ہوئے کے خوابوں کی بات نہیں ہو رہی, نیند کے خوابوں کی بات ہو رہی ہے. اور اس کی بھی پھر بڑی اقسام ہوتی ہیں, کہ جیسے انبیاء کرام جتنے ہیں ان کے خوابوں میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا, اس لیے ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو خواب بھی نہیں کہہ سکتے. جو سچے پھر خواب کہے کے ہوئے. اب وہ خواب کی حقیقت اور حقیقت کے خوابوں کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں کہ یہ کیا ہوتی ہے درمیان میں بات, کہ حقیقت کے خواب بھی کوئی ہوتے ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ بیٹے کی قربانی کرنی ہے, اور انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا بیٹے کو مجھے خواب ہے. بیٹے نے بھی آگے ایسا تابعدار سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ہے, کہ وہ جناب بیٹے نے بھی کہہ دیا جی بالکل آپ کو خواب کہاں سے, آپ کو تو حقیقت آئی ہے, آپ بسم اللہ کریں. تو خواب آیا عزیز مصر کو نہیں جی, وہ فرعون جو تھا اس دور کا مصر کا, تو اس کو خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی. خواب کیا دیکھا اس نے, کہ 7 موٹی گائیں نکلی ہیں, نہیں لاغر گائیں نکلی ہیں پانی میں سے, اور انہوں نے چرتی ہوئی 7 موٹی گایوں کو کھا لیا. یہ انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے پوچھا کیا تعبیر ہے, سب نے کہا جی ایسے کوئی آپ کا وہمہ سا ہے, کوئی بات نہیں. خیر پھر اس نے اگلے دن پھر خواب دیکھا کہ 7 سڑے ہوئے خوشے گندم کے وہ صحت مند اور تازہ گندم کو کھا گئے. 7 خوشوں نے 7 خوشوں کو کھا لیا, بالیاں جس کو گندم کی بالی کہتے ہیں. اس نے کہا یہ تو بات سمجھ میں نہیں. جتنے اس دور کے معبر اور جادوگر وغیرہ تھے سب نے زور لگایا, کچھ نہیں مل سکا. انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے جو خواب جانتا ہے, اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ طاقت تھی اس وقت کی. ان کو بلایا گیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سال آپ کی فراوانی رزق کے ہوں گے, اور اس کے بعد 7 سال قید کے ہوں گے آپ کے, تیاری کر لیں اپنے لیے. اس سے پہلے جب وہ تھے ادھر قید میں تھے تو 2 بندوں کو ایک ہی وقت میں خواب آیا اور دونوں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ جی خواب دیکھا ہے, تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا تعبیر ایسے نہیں بتاؤں گا, پہلے کلمہ پڑھو ہمارے ساتھ پھر تمہیں بتائیں گے. انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لیتے ہیں جی, آپ کا جیل میں تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہم. تو کلمہ پڑھا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بندے نے دیکھا کہ میں نے سر کے اوپر کھانا اٹھایا ہوا ہے, اور اوپر سے پرندے آ رہے ہیں, اور وہ آ کے اس ٹوکری میں سے کھانا لے کے جا رہے ہیں. اور خود ہی سے اس نے کہا کہ جی کتنا اچھا میرا خواب ہے, میں پرندوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے کیا خواب دیکھا. اس نے دیکھا جی میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں پھر رہا ہوں,
اور میں نے وہ انگوروں کا پانی جو ہے نا وہ اکٹھا کیا ایک گلاس کے اندر, ایک جام کے اندر, اور بڑا کوئی جلالی بادشاہ تھا جی, اور میں نے اس بادشاہ کو وہ جام پیش کیا, اس نے وہ شراب پی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو میں بات تمہیں بتانے لگا ہوں نا, یہ صرف خواب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے اور یہ تمہارے ساتھ ہوگا. ایک کو کہا جس نے سر کے اوپر کھانا رکھا ہوا تھا نا, اس کو آپ نے فرمایا کہ 3 دن بعد تمہیں رہائی مل جائے گی اور تمہیں پھانسی دے دی جائے گی, اور تمہیں اس وقت تک لٹکایا جائے گا جب تک پرندے اوپر سے آ کے تمہارا گوشت نہیں نوچنا. اور دوسرے کو کہا کہ 3 دن بعد تمہیں بھی رہائی مل جائے گی اور تم بادشاہ کے شراب نشین بن جاؤ گے, جو شراب پلانے والا جو بھی اس کا نام تھا وہاں پہ, وہ تم بن جاؤ گے اور تم بادشاہ کی خدمت کیا کرو. اور 3 دن بعد ایسے ہوا. تو ان کو یاد آیا جو بادشاہ کے پاس گیا تھا نا, اس نے کہا جی مجھے بتایا تھا خواب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے, ان سے پوچھتا ہوں اس کی تعبیر کیا, تو انہوں نے خواب بتایا. اب یہ جو بڑے بڑے بزرگوں کی جو روحانیت کا جو بہت بڑا ایک پہلو ہے نا جی, یہ خواب میں عالم رویا جس کو بولتے ہیں, کہ وہ وہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے اور ان کے بہت سارے مکاشفے ہوتے ہیں, مجاہدے ہوتے ہیں اس پورشن میں. آپ نے کبھی غور کیا ڈاکٹر صاحب کہ خواب میں وقت رک جاتا ہے, پتہ چلتا ہے آپ نے تو کوئی 2 دن کا خواب دیکھا ہے اور پتہ چلا کہ آپ تو 15 منٹ سوئے تھے صرف. میں نے دیکھے بڑے لمبے لمبے خواب, اسٹوریاں لمبی سی, پتہ نہیں کدھر سے کدھر تک, کہاں سے کہاں, تو پتہ چلا کہ وہ ابھی تو میں آدھا گھنٹہ میں سویا تھا. تو خواب میں تو ایسے جیسے وقت رک جاتا ہے وہاں. بالکل یہ کسی اور ڈائمینشن کی بات ہوتی ہے. جو خواب جو ہوتا ہے نا, یہ بھی اور ڈائمینشن کی چیز ہوتی ہے. یہ نیند کو یہ میسر ہے, یہ اور کسی چیز کو میسر نہیں. تو روحانیت کا بہت بڑا پہلو جو ہے نا وہ خواب میں بھی طے ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر سرکار والے صاحب نے فرمایا کہ خواب میں جتنی سچی شخصیت دیکھو گے اتنا سچا خواب ہوگا. سبحان اللہ. واہ. اور پھر آپ کا ایک شعر بھی ہے کہ عالم خواب میں حقیقت ہے, آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ. سبحان اللہ. من رانی کا مدعا چہرہ, صورت حق کا آئینہ چہرہ. عالم خواب میں حقیقت ہے, عالم خواب ہے لیکن عین حقیقت ہے. عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا. آپ جس کو خواب میں مل جائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو خواب نہیں کہنا کم از کم, عین حقیقت ہے. کیونکہ آپ کی شبیہ میں کوئی اور مخلوق, شیطان, جن آپ کے خواب میں نہیں آ سکتا. پھر ہم نے فرمایا جتنی سچی شخصیت آپ کے خواب میں آئے گی اتنا سچا خواب ہوگا, یا جتنا سچا انسان ہوگا اس کو اتنا سچا خواب آئے گا. سبحان اللہ. واہ. اب اس کے علاوہ جو ہے نا جی وہ بھی ہو سکتا ہے, شیطان بھی ہو سکتا ہے. آپ آتے ہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں, ہے نا جی, بیڈ ڈریمز جس کو بچوں کو ہم کہتے ہیں بیڈ ڈریم. سوئے ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی بندہ مر گیا, یہ کیا ہو گیا, اس طرح سے کچھ نہ کچھ. آپ نیند میں سے جاگ جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ اچھا یہ تو خواب ہی تھا. لیکن یہ خواب بھی کچھ نہ کچھ تعبیر اپنے رکھتے ہیں ضرور. یہ کسی نہ کسی قسم کے اشارے ضرور ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ کو خواب کے اندر کوئی شیاطین آ کے جو ہے نا وہ فول کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا آپ کا سر کٹا ہوا تھا اور ایسے ہو گیا اور آپ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے, اور پھر آپ جناب اس کی تعبیر ڈھونڈنے نکل پڑے, اور کہتے ہیں شیطان کھڑا ہو کے نا ہنس رہا ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے اس کو فول کر دیا. تو آپ صبح اٹھیں تو صبح اٹھ کے کہتے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف ایسے, مطلب یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسپٹ آؤٹ, لیکن ایسے پھونک مارے تھوک کے انداز میں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں ساتھ میں, تو کہتے ہیں کہ شیطان کا اثر جو ہے نا وہ آپ سے زائل ہو جاتا ہے. اب یہ خوابوں کی کہانی ہوگی, نیند کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے یہ بھی, کہ آپ نے خواب میں دیکھا, آپ چلتے گئے اور جناب آپ کو وہاں پہ ایک ایسی بات مل گئی, تو وہ بات صبح اٹھیں گے تو وہ واقعہ ہوا بھی پڑا ہوگا. کئی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کو مستقبل کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں, کئی لوگوں کو خواب میں آنے والے وقت کی چیزیں, آنے والے لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ خواب میں گئے ہوئے بزرگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. یہ جو نیند ہے نا جی, یہ سمجھے فنا اور بقا کے
ایج کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف فنا ہے ایک طرف آپ کی بقا ہے. تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں, آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں, لیکن وہ حقیقت بن کے آپ کے اوپر پورا اس کا ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ خواب بھی نیند کے نظر چلے جاتے ہیں کہ اب خوابوں کی حقیقت ڈھونڈنے کے لیے پھر بندے نکلتے ہیں صبح دن کی روشنی میں کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں تم صدقہ دو, تم یہ کرو, تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خواب ہی نہیں آتا. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ ہے آپ کی, یہ اگر برے مناظر دیکھنے کی منتظر ہے تو اس کو نیند اچھی نہیں مل سکتی کبھی بھی. اللہ اکبر. کیونکہ نیند قدرت کا عطیہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس سسٹم کے خلاف جا کے بات کر رہے ہو تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ یا اللہ اچھی نیند بھیج, اور اللہ کے خلاف کام کر رہے ہو تم اپنے دن کے اندر. تو یہ جب نگاہ کے متلاشی جو آنکھ ہے اس کو اچھی نیند میسر نہیں آ سکتی. اس کے ساتھ کوئی نہ کچھ الٹا سیدھا ہی ہوگا. آپ نے بھی ایک بات کی تو مجھے اس سے نا, یہ ڈاکٹر میتھیو واکر ہیں, انہوں نے سلیپ کے اوپر 20 سال ریسرچ کی ہے. اچھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم سارا دن کرتے ہیں, جو بھی کوئی نئی چیز سیکھی یا جو بھی کام کیا, جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہپو کیمپس میں وہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ سٹور جب ہوتا ہے تو نہ صرف وہ جو پورا دن سیکھا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے, بلکہ اگلے دن جو آپ نے سیکھنا ہے اس کے لیے بھی برین اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے دن میں ساری منفی حرکتیں کی ہیں, لوگوں کے دل دکھائے ہیں, گناہ کیے ہیں, تو وہی جا کے رات کو سوتے ہوئے ادھر رجسٹر ہو رہے ہوں گے. آپ کو شاید یاد نہیں ہوں گے, لیکن اگر وہی نیگیٹو چیز آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہے, برین میں سٹور ہو رہی ہے, تو کیسے آپ کی زندگی میں سکون رہے گا. یہ سوچنے والی بات ہے نا, کیونکہ اور اگلے دن بھی وہی جو پچھلی تاثیر آپ لے کے چلے ہیں اسی کے ساتھ اثر آگے بھی آ رہا ہوگا. جی بالکل. تو وہ پھر آہستہ آہستہ نیند توڑے گی, سکون تو ختم ہوگا. تو اب دیکھیں جی, پھر تو اس کا مطلب بات سمجھ میں آتی ہے نا آپ کو کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے جاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ جاگے ہوئے سو رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ جو لوگ دن کی روشنی میں بھی جن کو بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ تو دن میں بھی سو رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ جن لوگوں کے اوپر غفلت چھائی ہوئی ہے, جن لوگوں کے اوپر زندگی کے اندر وہ سارا قہر ان کا نازل ہوا ہے, وہ غفلت کے مارے ہوئے, وہ نیند کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ان کی تو آنکھ ہی نہیں کھل رہی. آپ فرماتے تھے کہ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ سو رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو سوتے ہوئے بھی جاگ رہے ہیں, ان کی روح جاگ رہی ہے. ان کی وہ ان کا سونا بھی عبادت, ان کا جاگنا بھی عبادت, ان کا بیٹھنا بھی عبادت. ہر وقت ان کا نیکی کے خیال ہی بیسکلی نیکی ہے. نیکی کا خیال آنا ہی نیکی ہے. گناہ تو سرزد ہوگا تو پورا گناہ بنے گا نا, تو نیکی کا صرف خیال جو ہے وہ بھی نیکی ہے. بعض اوقات یہ جو نیند ہے یہ اس کا تسلط قوموں کے اوپر ہوتا ہے, پوری قوم کے. پوری قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے. آپ بارڈر دیکھیں, آپ نے یہ جو ہوتے ہیں بارڈر, جو سرحد جس کو بولتے ہیں جی, بارڈر پہ کوئی نیند نہیں ہے. کون سو سکتا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ کسی کو سونے کی اجازت ہی نہیں ہے. سب جاگ رہے ہیں اینی ٹائم. کہ ادھر کہتے ہیں, انڈیا والے کہتے ہیں ان کو جگانے کا ٹائم آ گیا, 2 گولے ڈالو. ادھر سے یہ کہتے ہیں وہ سو تو نہیں رہے ہیں, چیک کرو ذرا, ادھر 2 فائر کرو ذرا, لگے پتہ. ادھر کوئی نہیں سوتا جی, کوئی سو ہی نہیں سکتا جی وہاں پہ. اس لیے کہ ہر وقت ان کو ایک چنتا لگی ہوئی ہے, الرٹ ہوتے ہیں وہ. اور جو الرٹ ہوتے ہیں نا وہ سو نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ کبھی کبھی قومیں سو جاتی ہیں, ساری غفلت کی نیند. تو اقبال نے خواب دیکھا. اس نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے, پاکستان کا خواب دیکھا ہے میں نے. اور وہ خواب جا کے قائد اعظم کو بتایا کہ جناب پاکستان خواب تعبیر شروع کریں. اور قائد اعظم نے جب وہ آواز لگائی تو پوری ایک قوم خواب غفلت سے نکل کر بیدار قوم بن گئی. اور بیدار قوم نے جناب دھڑا دھڑ کام کرنا شروع کیا اور ایک تحریک چلائی اور ایک ملک کو آزاد کیا.
اور پھر سو گئی. کتنی مجبوری والی بات ہے. اقلیت نے ملک بنا دیا اور اکثریت ملک خراب کر رہی ہے, اس کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے. جو ہوتی ہیں نا زندہ قومیں, وہ جاگتی ہیں اور غلام قومیں سوتی ہیں. وہ بیچارے اور کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ ایز اے قوم یہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے, ہم لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری قوم سو رہی ہے کہ ہماری قوم جاگ رہی ہے. تو قوموں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ نیند کا تسلط ہو جاتا ہے کبھی کبھی. قوم بیٹھی بیٹھی سو جاتی ہے بیچاری. یہ وہ جیسے تھے نا وہ سورہ کہف والے لوگ جو تھے, ہے نا جی, کتنے سالوں کے لیے سلا دیا ان کو, کچھ 400 سال کے لیے سلا دیا. 400 سال کے بعد اٹھے نہیں وہ, اور غافل سوئے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام تھے, یا کوئی ایسا ان کا نام تھا, ان کو بھی 100 سال کے لیے سلایا گیا تھا. تو وہ بھی اٹھے تو ان کا دیکھا کہ گدھا تو بیچارہ وہ تو بالکل مٹی مٹی ہو کے پڑا ہوا ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا میں تو ایسے مجھے لگا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں, تو اٹھا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ اچھا. پھر اس کا ایک اور اینگل سرکار والا صاحب نے بتایا. آپ نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو, غور کرو. اب آنے تمہارا ایک دن تم ہو گیا, روح بن گئی آپ کی, الستو بربکم بھی ہو گیا, کالو بلا بھی ہو گیا جی, سارا ہو گیا. اس کے بعد روح کو سلا دیا گیا, اور وہ اس کے بعد جناب وہ پھر اس دنیا میں آئی ہے. تو یہاں سے آنے سے پہلے بھی سوئی رہی ہے. جب وہ یہاں اس کو لگتا ہے کہ وہ جاگ رہی ہے, جب یہاں سے جانے کے بعد پھر کچھ عرصہ پھر وہ سوئے گی, اور پھر اس کو ایک دن اٹھایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں بھیجے تھے تو تم کتنا عرصہ رہے ہو. کیا جواب ملا جی ان کو؟ ایک دوپہر یا ایک شام. اور یہاں پہ ہے کتنے سال, 70 سال کی زندگی گزار کے گیا جی. تو کہے گا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کو خواب دیکھ رہا تھا اور میں ابھی اٹھ گیا ہوں. تو یعنی کہ یہاں سے آنے سے پہلے بھی خواب تھا, یہ بھی خواب ہے, آگے والا بھی خواب ہے. یعنی کہ نیند کے اوپر ہی ساری زندگی ہے ہماری چل رہی ہے, اور ہمیں ایک دن ہماری آنکھ کھلے گی اور پھر اس دن کہیں گے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے, ہم تو نیند میں تھے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا. قرآن کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم بھی ہے کہ جب جگایا جائے گا, جب سور پھونکا جائے گا, تو وہ جو قبر میں سوئے ہوئے جو مردے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ہم تو بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے, ہمیں کس نے جگا دیا. واہ واہ سبحان اللہ جی. بالکل صحیح. اور پتہ نہیں کتنا عرصہ جی وہ یہ زندگی کا سارا یہ دور چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہ جیسے سرکار ویسا کہہ رہے ہیں کہ اتھو اڑ کے ایتھے آئے, اج سانو او دیس بلائے. جہاں سے آئے ہیں ادھر سے ادھر ہی بلا رہے ہیں نا واپس. اتھو اڑ کے ایتھے آئے, اج سانو او دیس بلائے, او بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو یہ سارا ٹائم جو ہے نا درمیان میں پتہ چلتا جی یہ آپ تو سو ہی رہے ہیں بیچارے, اور کچھ بھی نہیں کر رہے. نیند کا ہی سارا کے سارا یہ ٹائم چل رہا ہے جی. نیند کا بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جی, کہ یہ جو ہمیں درمیان میں وقت مل رہا ہے. میں ایک جوانی کا جب دور تھا نا جی میرا, تو میں بہت گہری نیند سوتا تھا. اوئے ہوئے ہوئے تباہی کی نیند. مجھے اگر کوئی نہ اٹھائے, بلکہ کوئی اٹھا بھی لے, کوشش بھی کر لے, میں نہیں اٹھتا تھا جی. تو میں اگر مجھے کوئی نہ اٹھائے نا, تو میں شام کو اٹھتا تھا کم از کم بھی. رات کا سویا ہوا, صبح کا سویا ہوا, دوپہر کا سویا ہوا, شام کو اٹھوں گا, اٹھ گیا وہ روٹی کتنے کھانا دے گا. اتنی بے فکری تھی. تو ایک دن مجھے سرکار ویسا کہتے ہیں, وہ تم اتنا کیسے سو لیتے ہو, اتنا کیسے سو لیتے ہو. پھر کہتے ہیں اچھا اچھا تمہیں ابھی چنتا نہیں لگی, جس دن تمہیں چنتا لگے گی نا اس دن تمہیں پتہ چلے گا. تو واقعی جس دن ہم خود ابا جی بنے ہیں, اور اس دن کے بعد سے وہ کھڑاک بھی ہو جائے تو نیند ہماری جو ہے نا وہ. اور یہ پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ نیند کے اندر ایک الارم بھی ہوتا ہے. جب آپ کبھی فجر کا ہو وقت کہ آپ سوچیں گے میں نے تہجد پڑھنی ہے اور میں نے فجر پڑھنی ہے, تو اگر اس کی قبولیت کی ہونا تو پھر آپ کے اندر ایک الارم خود ہی لگ جاتا ہے, گھڑی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو. سبحان اللہ, بالکل ایسے. اور وہ الارم آپ کو نا خود سے اٹھا دیتا ہے, جگا دیتا ہے اندر سے. اور آپ گھڑی اٹھ کے دیکھیں گے نا تو کہیں گے اوہ میں تو 15 منٹ پہلے اٹھ گیا ہوں بھائی, سبحان اللہ کیا بات. اور ایسے اٹھے ہوں گے کہ جیسے بالکل فریش, ریڈی بالکل ریڈی ٹو ٹیک آف ہے, آل انجن چیکڈ.
تو آپ فلائی کرتے ہیں, اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ الارم بھی آپ کا کسی مہربانی کے ساتھ ہی لگتا ہے. جب کوئی چیز آپ کی قبول ہو رہی ہوتی ہے سبحان اللہ. تو وہ قبولیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر آٹومیٹک ایک الارم لگ جاتا ہے, گھڑی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو. تو یہ نیک لوگوں کی کہانی ہے ساری, کہ یہ جو نیند کا وقت ہے, یہ جو آپ کی ایک مختصر سی موت کا وقت ہے. روز مرتے ہیں, روز جیتے ہیں, تو یہ موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو لوگوں کو تو ٹینشنیں بیچاروں کو لے بیٹھی کہ نیند نہیں آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے, وہ پیسے کدھر سنبھالیں گے, ہم ابھی چلے گئے تو کون ہمارا دھیان رکھے گا. اور یہ آزاد ہوں زندگی میں چیزوں سے, اپنی عبادات کا رخ درست کریں. ہم نے یہ جو زندگی میں جو دن کے وقت میں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے رکھے ہیں نا, اس سے استغفار کریں اور اصل حقیقی خدا کی طرف رجوع کریں, تاکہ ہمارا جاگنا ہمارا سونا دونوں عبادت بنے. سبحان اللہ. وقت بہت کم ہے, آلریڈی بہت سا ضائع ہو چکا ہے, اور آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے. تو یہ جو کٹ گئی ہوئی ہے وہ تو کٹ گئی, وہ تو گزر گئی ہے. اب بھی اگر دھیان آ جائے نا تو یہ ابھی بھی اس موقع ہے کہ آپ ابھی بھی غفلت سے تھوڑی سی توبہ کریں. غفلت جو ہے نا جی انسان کو اندھا کر دیتی ہے. تو یہ غفلت کی نیند اور ہے اور مہربانی کی نیند اور ہے, دونوں میں فرق ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ یہ غفلت کی جو نیند ہے نا, اس سے ہمیں بچائے اور ہماری عبادات کا اور ہماری نیند کا جو رخ ہے نا یہ بھی ٹھیک کرے. ہم ایز اے قوم اگر سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری عطا فرمائے, ورنہ کوئی جھٹکا لگنے کا مکمل اندیشہ ہوتا ہے کہ جب کبھی قوموں کو جگانا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, پھر وہ زلزلہ بھیجتی ہے اور وہ پھر جاگتے ہیں ایک دم سے. مجھے تھوڑی سی اس کا مشاہدہ ہوا, ہمارے گھر کے ادھر پیچھے کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا. ایک رات کو میری آنکھ زلزلے سے کھلی, تو زلزلہ تھا نہیں لیکن زمین کانپ رہی تھی. میں نے جا کے دیکھا تو میں کہا ہے کیا یہ, پتہ چلا کہ باہر نا وہ کوئی ڈرلنگ ہو رہی تھی یا کچھ, اس کی وجہ سے ساری زمین کانپ رہی تھی. تو وہ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا کہ یار یہ اس وقت رات کے پہر میں 3-3:30 بجے کا ٹائم ہے اور یہ اس وقت ڈرلنگ کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں, کوئی بیمار سو رہا ہوگا, کچھ سو رہا ہوگا, یہ لوگ دھیان نہیں کرتے ہیں اس چیز کا. تو پھر اللہ میاں کبھی جگانے کے لیے پھر زلزلہ بھیجتا ہے, کوئی ایسی چیز بھیجتا ہے کہ سب جاگیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ جگائے خود جاگ جاؤ تو بہت بہتر ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وحدانیت کا ذکر کرو, خیر مانگو. اور یہ جو نیند ہے اس کو, اس میٹھی ڈش کو محسوس کریں کہ اس کے بیچ میں خواب ہیں, اس کے بیچ میں خیال ہے, اس کے بیچ میں وہ ملاقاتیں جو ہو ہی نہیں سکتی ویسے کبھی, ایسے ہو سکتی ہیں آپ کی ہیں. تو آپ کو خواب میں پرانے لوگ ملتے ہیں, آنے والے لوگ ملتے ہیں, اور ڈائمینشنز کا نہیں پتہ ہوتا آپ کو. یہ ایسی چیز ہے جس میں اس میں آپ کسی کو شامل ہی نہیں کر سکتے کہ یار آج رات تم میرے خواب میں آنا نظر. یہ آپ کا انڈیویجول ایک ایکسپیرینس ہے جو بھی ہے. کوئی مل جائے آپ کو خواب میں تو ایک علیحدہ بات, یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتے اس کے بیچ میں کہ بھائی ہماری نیند میں تم شامل, اس کی اپنی نیند ہوگی, آپ کی اپنی نیند ہوگی. ہاں بعض اوقات کوئی اجتماعی خواب آ سکتا ہے کہ سچے لوگوں کو نا پھر ایسی بشارتیں ملتی ہیں کہ وہ صبح آ کے لوگ مبارکباد دیتے ہیں, وہ کل رات خواب میں ہم نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ یہ مہربانی ہوئی ہے تو ہم تمہیں مبارکباد دینے آ گئے. وہ اجتماعی ایک خواب پھر چلتا ہے وہ سارے کا سارا. تو نیند اچھے لوگوں کے لیے بری اور برے لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے. تو یہ کوشش کریں کہ نیک سنگت, نیک خواب اور نیک نیند میسر آئے, غفلت کی نیند نہ آئے, اور وہ تھوڑی سی چنتا بیچ میں جو ہے نا وہ رہے, اور خیر کا سفر ہو بس. اور یہ خیر کا سفر ہوگا تو نیند بھی اچھی ہوگی آپ کی. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.